दोस्तों, आज माह रजब की 22 तारीख है और चौथे पीर का दिन आ गया है। ये कोई आम दिन नहीं, ये वो मुकद्दस घड़ियां हैं जो साल में सिर्फ एक बार नसीब होती हैं। आज का ये अमल या बसीरू का पढ़कर अपनी बसारत को तेज कर लो, अपनी अकल को तेज कर लो, अपने रिस्क को बढ़ा लो, अपनी कामयाबियां अपने नसीब में लिखवा लो। अल्लाह वालों, या बसीरू के मायने हैं ए बसारत, ए दूर अंदेश। अल्लाह वालों, दूर अंदेश कौन होता है? जिसके घर में पूरे घर की जिम्मेदारी हो। दोस्तों, ये वजीफा आप लोगों को जिम्मेदार बना देगा। आप लोग कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे। आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि आपके फैसले अच्छे होने लगेंगे। और जब कामयाब फैसले लेता है ना कोई मर्द, तो अल्लाह वालों, वो घर भी फिर जन्नत जैसा बन जाता है और उसकी इज्जत पूरे माशरे में होती है। और ये वजीफा खास तौर पर मेरी बहनों के लिए है। उनको पूरा घर संभालना होता है, पूरा घर देखना होता है। तो मेरी बहनों, आज या बसीरू का ये वजीफा पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिमाग को तेज कर देगा, आपको अकल सलीम मिलेगी। सलीम अकल किसे कहते हैं? जो घर को जोड़ के और बांध के रखे। अल्लाह वालों, अगर अपने बच्चों की आप लोग तरबियत अच्छी करना चाहते हैं तो फिर आज या बसीरू का ये खास अमल, ये खास वजीफा बिलखुसूस पढ़ें। अल्लाह वालों, ये कोई आम तस्बीह नहीं, ये इतनी खास तस्बीह है कि सिर्फ एक बार पढ़ने से पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क आपकी झोली में आ जाता है। और माह रजब ये वो अजीम महीना है जिसे अल्लाह ने अपनी खास रहमतों के लिए चुन लिया है। इस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती और बंद नसीब भी जाग उठते हैं। अल्लाह के खास बंदे फरमाते हैं कि जो शख्स आज इस खास वजीफे को दिल के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ, तवक्कुल के साथ पढ़ेगा या बसीरू का, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल देगा कि अचानक आने वाला मालो दौलत इंसान की सोच से बाहर हो जाता है। इतना कि बरसों से खड़े पहाड़ जैसी मुश्किलात लम्हों में बिखर जाती हैं। अगर दिल में जरा सा भी शक हो तो अल्लाह वालों, फिर इस अमल को नहीं पढ़ना। लेकिन अगर रब की जात पर भरोसा हो, फिर या बसीरू का ये वजीफा पढ़ना। और अगर आप लोग जो है आई साइड वीक है, आजकल ये भी बड़ा मसला है कि छोटे छोटे बच्चों की जो है वो आई साइट बड़ी कमज़ोर हो रही है मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से। तो फिर ये वजीफ़ा आप लोगों ने जो पढ़ना है वो फिर आप लोग आबे जमजम पे पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, वीडियो पूरी देखेंगे, हर एक बात समझ में आएगी। इस वजीफे के अंदर बड़े अजीम राज छुपे हुए हैं और जितने मैं कवर कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि या बसीरू अल्लाह वालों, इसके फायदे एक नहीं अनेक है। इतने फायदे आप लोगों को मिलेंगे। बच्चे का अगर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई में दिल लगने लगेगा। अगर किसी के दिल में मोहब्बत बेदार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा बड़ा खास है। अल्लाह वालों, ये वजीफा समझे ऑल इन वन है। हर परेशानी का हल इस वजीफे के अंदर आपको मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि आज माह रजब की 22 तारीख चौथे पीर के दिन या बसीरू का ये खास अमल, ये खास वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर शेयर करें। साथ में सूरह इखलास भी पढ़नी है। ये बड़ी ही खास और जामे सूरत है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो लाजमी आज के इस दिन को लापरवाही में जाया मत करना, इस अमल को बिलखुसूस पढ़ लेना। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 22 तारीख चौथे पीर का दिन आ जाए तो आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। बस आज माह रजब की आप लोगों ने 22 तारीख चौथे पीर के दिन ये अमल पढ़ना है। और पीर की निस्बत आप लोग जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, क्योंकि पीर के दिन नबी पाक भी इस दुनिया में आए, आपकी विलादत बासआदत हुई और आप हमेशा पीर के दिन का रोजा रखा करते थे। इसलिए पीर के दिन की फजीलत बाकी दिनों से कई ज्यादा है।
تو دوستوں آپ لوگ آج یہ عمل یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور چھوٹا موٹا صدقہ دیکھیں صدقہ کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ ایک مٹھی چاول یا چینی کا صدقہ کریں. اللہ والوں دیکھیں آج کل پریشانیاں ہیں گھر میں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، اور ایک بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ صدقہ کس کو دیں. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایک مٹھی چاول کو لیں یا چینی کو لیں، ان پر پڑیں، ان پر دم کریں، پھونک ماریں اور ان چاولوں کو اپنی چھت پہ رکھ دیں یا پھر کئی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پہ کبوتر چڑیا وغیرہ کھا لیں. تو یہ دیکھیں ایک بہترین صدقہ ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو دوستوں اس لیے لازمی اس عمل کو کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی لازمی بتائیں. اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن ہمارے اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اللہ والوں رجب کے بہت سے ایسے وظیفے ہیں جو شاید آپ لوگوں نے چھوڑ دیے. میں تو روزانہ ویڈیوز بناتا ہوں، آپ تک لے کر آتا ہوں، لیکن اللہ والوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ نئی ویڈیو آ گئی ہے. اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لازمی بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور اپنی زندگیوں کو آسانیوں کی طرف آپ لوگ لازمی لے جائیں. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 22 تاریخ اور چوتھے پیر کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما. یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے. ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے. ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے. جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں. سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے.
یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کے کاروباری مسائل ہیں، کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری میں پھنس چکا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی بیماری ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے سب سے خاص ہے۔ ماہ رجب کی 22 تاریخ کو لازمی یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں۔ مقصد کچھ بھی ہو، بے اولادی ہو، یا پھر کسی غلط مقدمے میں پھنس گئے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند پیدا ہو، ڈیلیوری ہونے والی ہے، ہر طریقے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے۔
ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, ये आज के वजीफे की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने या बसीरों को नहीं पढ़ा तो आज का ये अमल आपका अधूरा रह जाएगा, आज का ये वजीफा आपका अधूरा हो जाएगा। आपने आखिर में या बसीरों को पढ़ना है, जिसके मायने हैं हर चीज को देखने वाला, हर हकीकत को जानने वाला। अल्लाह वालों, रब सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन से भी बाखबर है। अल्लाह ताला की ये सिर्फ दुनियावी आंख तक महदूद नहीं, बल्कि वो दिलों के राज भी देखता है, नियतों की पहचान भी उसको होती है, इंसान के छुपे हुए ख्यालात और एहसासात भी अल्लाह पाक उससे वाकिफ है। इंसान की ज़बान बेशक खामोश हो सकती है, लेकिन आंख धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह पाक की जो सिफ्त है या बसीरू, वो आपके अंदर तक को जानती है, वो आपकी रूह को जानती है। तो अल्लाह वालों, या बसीरू का अमल पढ़ने से कई नाबीनाओं को आंख भी मिली है, क्योंकि इसके मायने क्या है, देखने वाला, जाहिर को जो है वो देखने वाला। और अल्लाह वालों, ये सिफ्त इतनी बाकमाल है कि जब इस वजीफे को हम लोग पानी पर पढ़ते हैं, आबे ज़मज़म पे जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे तो यकीन करें, और फिर उसके कतरे आप लोग अपनी आंखों में डालना शुरू करेंगे, तो चंद दिनों के अमल से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नाबीनाओं को बीना कर देने वाला ये वजीफा है। या बसीरू बहुत ही खास अल्लाह पाक का ये इसमें आज़म है। अगर इस नाम को पढ़कर पानी के गिलास पर दम किया जाए और उस पानी को पी लिया जाए, तो अल्लाह वालों, हमारा दिमाग और हमारी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होने लगती है, हमारी बसारत तेज होती है। बसारत किसे कहते हैं? दूर अंदेश, आने वाले मसले को पहले जानने वाला, पहले महसूस करने वाला। हम लोग रब की तरह पहले जान तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको फील कर लेंगे, हम लोग उसको महसूस कर लेंगे, यही बसीरत है। तो अल्लाह वालों, रब की इस सिफ्त के बेशुमार फायदे हैं, और आज आप लोगों ने इन खास आमाल को अगर आंखों के लिए पढ़ रहे हैं तो जमजम पे पढ़ेंगे, और अगर आप लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को होशियार करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग इसको पानी के गिलास पर पढ़ेंगे और उस पानी को पी जाएंगे। पढ़ना किस तरीके से जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या बसीरू ये 1 बार हो गया, या बसीरू ये 2 बार हो गया, या बसीरू ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या बसीरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है, और पानी के गिलास पे दम कर देना है, या फिर जो जमजम का पानी है उस पर दम कर देना है। फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था, तो फिर ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, एक बात की एहतियात करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जमजम जो पानी आप लोग पे वजीफा पढ़े वो जमजम हो ही ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इल्ला माशाल्लाह हमारे जो हाजी भाई होते हैं या मुसलमान जो कि उम्रा करके आते हैं, वो सबसे पहले जो है वो अपने घर लौटकर जमजम में पानी मिलाते हैं। तो ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा कि जो जमजम का पानी है वो प्योर है या फिर मिलावट वाला है। मिलावट वाला है तो जाहिर सी बात है वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा, और अगर प्योर जमजम का पानी है तो लाजमन आपको फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक के लोगों को देखा है कि उनकी आंखों का मोतिया तक ख़त्म हो गया, उनकी पलकों पे जो वरम थे वो भी ख़त्म हो गए। ये इतना ख़ास अमल और इतना बेहतरीन वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, अब आपने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। वजीफ़ा तो आप लोगों ने पढ़ लिया, और दुरूद पाक भी कोशिश करें कि अव्वल आखिर 11-11 बार पढ़ें, क्योंकि 1 बार पढ़ने वाला अमल है। और अगर आंखों के लिए पढ़ रहे हैं फिर तो रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग बसारत के लिए पढ़ लें तो शायद 1 बार ही पढ़ेंगे 1 दिन में। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बार के लाइन में कबूल मंजूर फरमाए। दोहराने गुफ्तगू मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर किसी और का फ़ायदा आपके वसीले से हो गया तो अल्लाह पाक आपकी निजात ज़रूर करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।